آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ احسن رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چائنا اور امریکہ کا ہونے والا ایک نیا تنازع۔ بات یوں ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے دسمبر 6 کو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بیجنگ میں ہونے والی ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کریں گے، ڈپلومیٹک بائیکاٹ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جان پیسکی نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا گیا ہے کیونکہ امریکن ڈپلومیٹک اور آفیشل ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ ان گیمز کو ایک جسٹ بزنس ایز یوزول کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گیمز ہیں یہ کوئی ایز سچ سپورٹس، ریئل سپورٹس میں جو ہیں وہ نہیں ٹریٹ کی جا سکتی، اور امریکہ اس لیے بائیکاٹ کر رہا ہے کیونکہ چائنا میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اور ان کا جو ایک صوبہ ہے زنگجیانگ، اس میں جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو امریکہ کا جو بیان ہے وہ جو بائیڈن کی جو انہوں نے سمٹ آف ڈیموکریسی بلائی ہے اس سے 2-3 دن پہلے آئے۔ اس سمٹ آف ڈیموکریسی میں جو انہوں نے لیڈرز اور ریپریزنٹیٹیو جو ہیں مور دین 100 کنٹریز سے بلائے ہیں، ان میں چائنا اور رشیا شامل نہیں ہیں۔ انیشلی پاکستان بھی شامل نہیں تھا، لیکن وہ 2 دن پہلے پاکستان کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا، وائٹ ہاؤس کی طرف سے انویٹیشن آیا کہ آپ بھی اس سمٹ آف ڈیموکریسی میں حصہ انوائٹڈ ہیں۔ پاکستان نے کل یعنی کہ دسمبر 7 کو اس کو ڈکلائن کر دیا بڑے پولائٹلی کہ جی ویسے ہم امریکہ کے ساتھ دوسرے امور پر بات چیت کرتے، مل کر کام کرتے رہیں گے، بات چیت بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس میں ہم اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ اس میں آپ نے سعودی عرب کو نہیں بلایا، چائنا کو نہیں بلایا، اور ان کے پراکسی کا وہ کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، اب چائنا کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے اس بائیکاٹ کو بڑا سنجیدہ لیا ہے اور کہا ہے کہ جی دس از این آؤٹ رائٹ پولیٹیکل پرووکیشن، کہ یہ ایک سیاسی تناؤ کی طرف لے کے جا رہا ہے امریکہ، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چائنا اس بائیکاٹ کو ایسے ٹالریٹ نہیں کرے گا، بٹ چائنا ول ٹیک فرم کاؤنٹر میئرز۔ اب دونوں طرف سے جو ہے نا بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو امریکہ کی جو موو ہے وہ تھوڑی سمبولک ہے، اور اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہونا تھا کہ ڈپلومیٹک بائیکاٹ ہے۔ ڈپلومیٹک بائیکاٹ مینز کہ جی ادھر کوئی آفیشل ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، اور یہ اس کا کوئی اتنا ویٹ نہیں ہوتا دین کمپلیٹ بائیکاٹ۔ یہ کمپلیٹ بائیکاٹ تو نہیں ہے کہ صرف آفیشلز نہیں بھیجیں گے، وہ اپنے ایتھلیٹس بھیج رہے ہیں، سپورٹس مین بھیج رہے ہیں، سپورٹس آفیشل بھی آئیں گے، لیکن ڈپلومیٹس جو آفیشلز نہیں ہوں گے، تو یہ ایک تھوڑی سمبولک سا وہ جیسچر ہے۔ اب ان کا ساتھ دیتے ہوئے کیا ہوا جی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کے آفیشلز بھی ان کی گورنمنٹس کو چائنا میں پریزنٹ نہیں کریں گے۔ تو اب آنے والے دنوں میں مزید دیکھا جائے گا کہ جی امریکہ کا یہ جو کمپین ہے یہ کیا اس کے پورے الائز جو ہیں وہ اس کے ساتھ دیں گے، یا جسٹ یہ امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حد تک رہے گا۔ اس زمن میں آسٹریلیا کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت وہ کلیش ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں۔ نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ اس میں انٹرنٹ ہے، نیو انٹرنٹ ہے،
اور اس پہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے غور سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جو کہ پچھلے دنوں انڈیا میں تھے، انہوں نے کچھ آگے جا کے فرنٹ فٹ پر کھیلا اور کہا ہے کہ بھائی نہ صرف رشیا اس میں بھرپور حصہ لے گا بلکہ اس میں وہ پوٹن کہتے ہیں میں خود جاؤں گا ان گیمز میں۔ اب چائنا اور رشیا ان دنوں میں بہت کلوز ہیں، جب سے یہ افغانستان سے اس کا پول آؤٹ ہوا ہے امریکن اور نیٹو ٹروپس کا، اس کے بعد سے رشیا اور چائنا جو ہے نا مل کر گیمز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب بات ہو جائے چائنا کی۔ چائنا نے جو یو ایس کا بائیکاٹ ہے اور یہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہے جس میں چائنا کو نہیں بلایا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک کاؤنٹر کمپین شروع کی ہے۔ پاور کی بات ہے بھائی، چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے۔ تو اس ہفتے چائنا کی گورنمنٹ نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہے آن ڈیموکریسی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی فکس ماڈل نہیں ہے ڈیموکریسی کے، اور اس پیپر میں انہوں نے جو امریکن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا اور کہا ہے کہ بھئی امریکہ کی جو ہے پالیٹکس وہ منی پالیٹکس ہے، اور اس میں یہ میسج بھی دیا ہے اس وائٹ پیپر کے ذریعے کہ چائنا کو ایشیا میں، افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں، اور اسپیشلی وہ کنٹریز جن کو اس سمٹ میں نہیں بلایا گیا جیسے سری لنکا اور بنگلہ دیش ہیں، ان کو ان سے ہمدردی ملے گی اور وہ چائنا کے الائی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو دنیا ہے وہ انفیکٹ دو بلاکس میں ہو چکی ہے، جو ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف امریکہ ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت خوفناک قسم کا کھیل ہوگا، اور پاکستان کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ انڈیا نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ مودی جو ہیں وہ اس سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اب دلی کے مزے ہو رہے ہیں انڈیا کے۔ ایک طرف سے پوٹن ان کے دورے کر رہا ہے، دوسری طرف مودی کو واشنگٹن میں بڑی پذیرائی ملتی ہے، فیکٹر اس کا چائنا ہے۔ اسی طرح جو G20 سمٹ اکتوبر میں ہوئی تھی، اس میں جو ہے مودی صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے۔ اب اس ساری ڈپلومیٹک اور نان ڈپلومیٹک گیمز میں جو پاکستان ہے وہ اپنے چائنا کے ساتھ قربت کی وجہ سے بھی تھوڑا پریشر میں ہے، اور امریکہ انڈیا کو زیادہ لیوریج دے رہا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا۔ دوسری طرف پاکستان کے جو ہیں رشیا کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے تھوڑا ان کو اپنی جہت چینج کرنی چاہیے، تھوڑا ہمیں اپنی طرف چائنا کو رکھنا چاہیے، تھوڑا سعودی عرب، ملیشیا، ترکی، لیکن ساتھ ساتھ اس سے آگے بھی ڈپلومیٹک فرنٹس ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، تو ان کو ٹوٹلی سائن آف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت سمارٹ مووز کھیلنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔